آج کل ایک بڑا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کسی مشہور شخصیت سے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کا بڑا شوق رکھتا ہے، اور اب ملاقات کر کے اس کے ساتھ تصویر بھی کھنچوا لی جاتی ہے، پھر اسے یادگار کے طور پہ بھی رکھا جاتا ہے۔ دنیا والے کے ساتھ مل کر خوش ہونا اپنی جگہ، کئی لوگ جب ہم ملنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے دفتروں میں، ان کے آفیسز میں، اور تصویریں لگا کے رکھتے ہیں کہ فلاں سے بھی ملاقات ہوئی، فلاں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اول تو شرعی مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک جو دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے، یقیناً علماء کا اس میں اختلاف ہے، لیکن جو دعوت اسلامی کی طرف سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ جو پکچرز آپ موبائل پر لیتے ہیں، کمپیوٹر میں رہتے ہیں، جب تک کمپیوٹر اور موبائل میں ہیں، یعنی ڈیجیٹل فارم میں ہیں، جب تک تو جائز ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اپنے آفیسز میں آپ لگا کے رکھتے ہیں، احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو نہ تصویریں نہیں لگانی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے پیر صاحب کی تصویر بھی آپ گھر یا آفس میں نہیں لگا سکتے۔ اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ گھر میں تصویر ایک تو ہم لگاتے ہیں، دوسرا گھر میں کچھ ایسے کھلونے رکھ دیتے ہیں، کچھ ایسی کاسمیٹکس وغیرہ کی چیزیں رکھ دیتے ہیں جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو تصویر کو ایسی جگہ پر نہ رکھا جائے جیسے عزت کی جگہ پر ہے اور اس کی یوں سمجھیے کہ تعظیم ہو رہی ہے، یہ سب کو دکھائی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی شخصیت سے ملاقات ہو اور یادگار بھی رہے، لیکن ایک ایسا عظیم تحفہ حدیث پاک جو میں سنانے جا رہا ہوں اس کی کچھ تمہید باندھ رہا ہوں کہ ایک ایسا عظیم تحفہ کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس دن گناہگار بہت پریشان ہوں گے۔ اس دن اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ نے کس سے ملاقات کرنی ہے، اس دن آپ سے پوچھا جائے کہ کون سی ہستی ہے کہ جس سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہر عاشق رسول کا یہی جواب ہوگا کہ میں اپنے آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، شافع روز محشر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دن چلنی ان کی ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، ان کی رسائی ہے تو پھر کام بن جانا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کس طرح مدد فرمائیں گے، اعلیٰ حضرت ہی سمجھاتے ہیں۔ بہت گرمی ہے نا، بڑی پیاس ہوگی نا، نبی پاک وہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ اس دن ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی نہیں پہچانے گا، مگر وہ آقا ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ۔ ہمارے عیب کھلیں گے، بڑے عیب ہیں، مگر وہ آقا کیسے شفیق ہیں، کیسے کریم ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ۔ اعمال نامے تولے جائیں گے، یقیناً بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، مگر نبی پاک کا کام کیا ہوگا، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ۔ پل صراط سے گزرنا ہوگا، بڑا مشکل پل ہے، مگر میرے آقا اسی پل کے کنارے کیا کریں گے، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں۔ یعنی کون سی مشکل ہوگی جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد نہیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا پیاری بات لکھتے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے ہیں، بنی بات کو خود ہی بگاڑ رہے ہیں نا گناہ کر کے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ۔ اچھا اس دن ملاقات ہو جائے کسی کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو بیڑا ہی پار ہو گیا نا، سرکار ہی مل گئے تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب سنیں غور سے حدیث پاک کہ درود پاک کتنا بڑا تحفہ ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، القول البدی میں یہ حدیث موجود ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، صرف 50 مرتبہ۔ اور نعمت کیا مل رہی ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت مل جائے۔ یہ آقا وہ ہیں جو ٹچ کر جائیں نا، جو مس کر جائیں، کیا بات ہے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رومال تھا، جب وہ رومال میلا ہو جاتا نا تو آپ دھوتے نہیں تھے، اس رومال کو آگ میں ڈال دیتے، وہ سارا میل جل جاتا، رومال واپس صاف ستھرا باہر آ جاتا۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کون سا طریقہ ہے میل صاف کرنے کا، آپ دھوتے نہیں آگ میں ڈالتے، جلتا نہیں ہے؟ فرمایا ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے تھے، اس رومال سے، اس کپڑے کے ٹکڑے سے اپنا ہاتھ لگایا ہے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، رومال پر آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ ارے رومال پر آگ اثر نہیں کرے گی، امتی سے ہاتھ ملائیں گے، اس پر جہنم کی آگ کیسے اثر کرے گی؟ تو اے امتیوں، نبی پاک کا اگر قرب پانا ہے، ان کی برکتیں پانی ہیں، تو ان کی ذات پر درود پاک کو اپنا معمول بنا لیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ امیر اہل سنت نے مدنی انعامات میں ہمیں بڑا پیارا، ایک اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی مدنی انعام ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی انعام ہے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ تو 313 کا عدد بھی بڑا پیارا ہے، اصحاب بدر کی نسبت ہے، اور علماء کہتے ہیں جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج چند موضوعات پر مدنی پھول پیش کرنے ہیں، کچھ اسلامی بہنوں سے بھی انشاءاللہ عرض کروں گا اور میرے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا واقعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار بطور قرض مانگے۔ اس نے کہا کہ تم کسی کو گواہ لے کر آؤ تاکہ وہ اس قرض پر گواہ بنے۔ قرض مانگنے والے نے کہا کہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ دوسرے شخص نے کہا پھر تم کسی کفیل کو لے آؤ۔ اس نے جواب دیا اللہ عز و جل کا کفیل ہونا بہت ہے۔ اس پر دوسرے شخص نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ پھر اس نے ایک معینہ مدت، ایک فکس ڈیٹ طے کر لی اور اسے 1000 دینار بطور قرض دے دیے۔ اب جو قرض لینے والا شخص تھا وہ اپنے کام سے دریائی سفر پر گیا اور اپنا کام مکمل کیا۔ اس کے بعد اس نے کشتی کی تلاش شروع کی تاکہ وعدے کے مطابق واپس پہنچے اور اپنا قرض ادا کرے، لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ تب اس نے ایک لکڑی کو کھوکھلا کیا اور اس کے اندر 1000 دینار اور قرض خواہ کا نام ایک پرچے پر لکھ دیا اور اس کے کسی چیز سے لکڑی کا منہ بند کیا۔ پھر اس لکڑی کو دریا کے کنارے لا کر اس نے دعا کی، اے اللہ عز و جل تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے، اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا اللہ کا کفیل ہونا کافی ہے، اور وہ تیری کفالت پر راضی ہو گیا۔ اس نے مجھ سے گواہ لانے کا مطالبہ کیا، میں نے کہا اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، مولا وہ تیری گواہی پر بھی راضی ہو گیا۔ میں نے کشتی تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے تاکہ یہ رقم اس تک پہنچاؤں، لیکن میں اس پر قادر نہ ہو سکا۔ اب یہ رقم والی لکڑی میں تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر اس شخص نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی۔ وہ شخص تو وہاں سے واپس آ گیا اور اس عرصے میں کشتی بھی تلاش کرتے رہا کہ کشتی مل جائے تو شہر واپس جائے۔ دوسری طرف قرض خواہ جو ہے وہ بھی دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ یار ٹائم دیا تھا کہ واپس آ کر قرضہ دوں گا، شاید کشتی آ جائے۔ اب کوئی کشتی نہیں آ رہی۔ اب اسے دریا کے کنارے ایک لکڑی پڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس لکڑی میں 1000 دینار ہے۔ اس نے کہا لکڑی اچھی ہے، چلو اس کو جلانے میں کام آئے گی۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لے گیا۔ جب اس کو چیرا جلانے کے لیے تو اندر سے 1000 دینار بھی ملے
پیغام پر مشتمل پرچہ بھی ملا۔ چند دن بعد قرض لینے والا شخص دریا پار کر کے آیا اور 1000 دینار لا کر کہنے لگا اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کرتا رہا تاکہ تمہاری رقم وقت پر پہنچا سکوں، لیکن اس سے پہلے مجھے کشتی نہیں ملی۔ قرض خواہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض نے کہا میں جس کشتی پر آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہیں ملی جس پر میں تمہارے پاس آتا۔ قرض خواہ نے کہا بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری وہ رقم مجھے پہنچا دی ہے جو تم نے لکڑی میں رکھ کر میرے پاس بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ شخص جو دوسرے 1000 دینار دینے آیا وہ خوشی خوشی واپس لے گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ اللہ والوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ کس طرح فرمایا کرتا ہے۔ جن کے ارادے اچھے ہوں نا، جن کی نیتیں اچھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرما دیتا ہے، اور جن کی نیتیں ہی درست نہ ہوں، میرے اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں، پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں کہ جن کی نیتیں اچھی نہ ہوں نا تو ان کے کام بھی برے ہو جاتے ہیں۔ انسان اگر اچھا ہو، دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اللہ اس کا بھی اچھا فرما دیتا ہے۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کا اپنا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ قرض خواہ اگر قرض مانگنے آئے تو اسے قرضہ دینا چاہیے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ جی ہاں، اور اگر کوئی قرض لے تو اسے لیتے وقت یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ اسے ٹائم پر لوٹا دیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قرضہ لینے کوئی آتا ہے تو بڑی محبت، بڑی لجاجت کے ساتھ دھکے کھاتا ہے کہ بھائی آپ کی بڑی مہربانی قرضہ دے دیں۔ اب اسے قرضہ دے دیا، اب جس نے دے دیا اب اس نے دھکے کھانے ہیں کیونکہ اس نے تو دینے نہیں ٹائم پہ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے، یعنی قرضہ جو ہے اچھے انداز سے لوٹائے۔ اب اس میں بھی 2-3 باتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بغیر شرط لگائے قرض سے کچھ زیادہ دے دے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے پیسے لیے اور اب سود دے رہا ہے، یہ اچھا قرض لوٹانا نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ قرضے پر زیادہ دینا ہی تو سود ہے نا۔ رقم آپ نے کسی سے 5000 لی اور کہا واپسی 5200 دے دوں گا، یہ نہ دے، ٹائم پر لوٹائیں۔ ہاں البتہ قرض دینے والا اچھی نیتوں کے ساتھ دے۔ اب وہ لوگ جو قرض لیتے ہیں نا ان کی نیتیں دیکھیں اگر درست ہوں تو کیسی مدد ہوتی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے، سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کے مال قرض لے، جس کے ادا کر دینے کا پختہ ارادہ رکھے تو اللہ عز و جل اس سے ادا کرا ہی دیتا ہے، اور جو ان کے برباد کرنے کا ارادہ کرے اللہ عز و جل اس پر بربادی ڈالتا ہے۔ جس کی نیت پکی ہو نا اس کی مدد ہو جاتی ہے، لیکن قرض لیتے وقت نیت ہی یہی ہو بس ایک بار ملنے دو پھر کون سے دینے ہیں، تو پھر وہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس حدیث کی تفسیر سنیے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جس کی نیت قرض لیتے وقت ہی ادا کرنے کی نہ ہو، پہلے سے مال مارنے کا ارادہ ہو، ایسا آدمی بے ضرورت بھی قرض لے لیتا ہے اور ناجائز طور پر بھی۔ اور اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک تجربے سے ثابت ہے کہ نیک آدمی کا قرض ادا ہو ہی جاتا ہے، خواہ زندگی میں ادا ہو جاتا ہے یا موت کے بعد اس کے وارث ادا کر دیتے ہیں، کیونکہ نیک ہوتا ہے نا، بچوں کی بھی اچھی تربیت کی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے آقا کا قرضہ چکایا۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور بڑی پیاری بات لکھی کہ اگر اولاد بھی ادا نہ کرے نا، آدمی کی نیت ہو، نیک ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے مقروض کا قرض اس کے قرض خواہ سے معاف کروائے گا، یا قرض خواہ کو قرض کے عوض جنت کی نعمتیں بخش دے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے، کیونکہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، میں نے یہ موضوع اس لیے چنا کہ ہمیں بعض اوقات قرضہ لینے اور دینے کی نوبت آتی ہے،
لیتے وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ خامہ خواہی کا قرضہ نہیں مانگنا چاہیے، کسی کے آگے سوال کرنا درست نہیں، لیکن اگر کسی سے قرض لیں تو سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ میں وقت پر لوٹاؤں گا۔ وعدے کا پابند جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم کاروباری لین دین بھی کرتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہے کہ جناب 30 دن میں آپ کو پیمنٹ دے دیں گے، پہلے سے ہی پتہ ہے 90 دن میں دینی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ وعدوں کی پاسداری نہیں۔ آپ 29ویں دن دے دیں، آپ دیکھیں وہ بندہ آئندہ آپ کو ہمیشہ مال دیتا رہے گا، آپ کا کاروبار ترقی کرنے لگ جائے گا۔ جتنا لوگ ڈیلے کرتے ہیں پیمنٹ میں وہ خود بھی کاروبار میں تباہ ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بھی ہے کہ آپ کے پاس رقم موجود ہے مگر آپ نہیں دے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وعدوں کی پاسداری فرماتے؟ ایک بار ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کاروبار کیا تھا، کچھ رقم لوٹانی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ یہیں ٹھہرے، میں بھی آتا ہوں، آپ کی رقم لے کر آتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں ادھر ہی کھڑا ہوں، وعدہ کر لیا۔ وہ گھر جا کر بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کہا ہے۔ 3 دن بعد یاد آیا، وہ 3 دن بعد جب وہاں پہنچے تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہیں کھڑے ہیں آفٹر 3 days۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لڑائی نہیں کی، فرمایا نوجوان تمہاری وجہ سے میں بڑی مشقت میں آ گیا، 3 دن سے میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح وعدوں کی پاسداری کریں، اور آج ہم کسی کی رقم وقت پر نہ لوٹائیں۔ جناب کسی سے جو وعدہ کریں، بڑے عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، معاذ اللہ۔ ارے وعدہ تو مسلمان پورا کرتا ہے، پیسے وقت پر لوٹاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں مسلمان کو اگر قرضہ دیا ہے تو اس کو ڈھیل دینی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لینے والا بھول ہی جائے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں وقت پر پیسے لوٹانے چاہیے۔ ہمارا بزنس کیسا ہو گیا کہ آج ہماری پروڈکٹ خریدتے ہوئے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یار یہ کہہ رہا ہے یہ کپڑے کا کلر پکا ہے، پکا ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں سلائی مضبوط ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ جناب جو کہہ رہا ہے یہ پوری چیزیں ہوں گی، اتنی ملاوٹ۔ مرنا نہیں ہے، جھوٹ بول کر پیسے مل جانے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ مال بربادی کا باعث بن جائے گا جو حرام ذریعے سے کمایا گیا۔ پہلے کے مسلمان کیسے ہوتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ کاروبار کرتے، ان کی سچائی دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آپ فار ایسٹ کی طرف جائیں، ملائیشیا، انڈونیشیا، جاپان، چائنا، یہ جو پوری پٹی ہے کروڑوں مسلمان رہتے ہیں۔ انڈونیشیا تو پورا ملک ہی مسلمان ہے۔ یہ اسلام کیسے پھیلا؟ بتانے والے بتاتے ہیں یہاں صحابہ کرام نہیں پہنچے تھے، یہاں چند عرب کے تجار صحابہ کرام کے بعد یعنی 400-500 سال پہلے وہاں اسلام پہنچا ہے۔ بیفور 500 years ago کچھ بزنس کرنے کے لیے عربی تاجر پہنچے تھے، فقط تجارت کرنے گئے تھے، مگر ان کی تجارت اتنی سچی تھی، ان کا ڈیلنگ کا انداز اتنا پیارا تھا، وہ تجارت بھی کرتے، نمازیں بھی پڑھتے، تجارت بھی کرتے، سچ بھی بولتے، تجارت بھی کرتے، وعدے بھی پورے کرتے۔ لوگ کاروبار کرتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، بزنس ہوتا رہا، اسلام پھیلتا رہا۔ آج اس خطے کے اندر کروڑوں مسلمان ہیں۔ یہ ان عرب تجار کو سمجھیے ثواب جاریہ ہے جو وہاں گئے اور پراپر انداز میں تجارت کی۔ اپنے آپ سے پوچھو اے تاجروں، اے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، کیا آج میرے اور آپ سے ملنے کے بعد کوئی اسلام سے متاثر ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھے، کچھ دیر ہمارا انداز تجارت دیکھے، کچھ دیر ہمارا انداز خانہ داری دیکھے، کچھ دیر ہماری گفتار کا انداز دیکھے، کیا وہ مسلمان سے متاثر ہوگا کہ اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ یا کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ کہے ایسے ہوتے مسلمان؟ غور کیجئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہماری باتیں، ہمارا انداز کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات والا ہے؟ یا فقط ہم نے ایک ہی ذہن بنا لیا ہے کہ دنیا اچھی کرنی ہے، کاروبار بس بڑھتا چلا جائے، جیسے بھی بڑھے، مال آنا چاہیے، یہ نہیں پوچھو کیسے آنا چاہیے، حلال حرام بس ملنا چاہیے۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے مقروض مسلمانوں کے لیے کتنے اچھے ذہن رکھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، آپ دیکھیں امام اعظم بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، ٹھیک ٹھاک کپڑے کا کاروبار تھا، مگر آج ان کی عبادتیں سن کر، آج ان کی ریاضتیں سن کر ہمارا سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ آج تاجر کہتا ہے جناب مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ امام اعظم کروڑوں کا کاروبار کرتے تھے، مگر فقہ کے امام بھی تھے،
ان کے بزنس پہ اثر نہیں آتا تھا، اور ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ ایک بار حضرت سیدنا شفیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ بازار میں جا رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، امام اعظم کو دیکھا اور دیکھ کر چھپ گیا، تو امام اعظم نے اس کو بلا کر وجہ پوچھی، تو اس نے کہا حضور میں نے آپ کے 10,000 درہم دینے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے، تنگ دستی کی وجہ سے دے نہیں پا رہا، مجھے شرم آئی کہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کیسے آؤں گا، پیسے دینے تھے نا اس نے۔ اللہ اللہ اللہ، امام اعظم ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان مجھ سے ڈر کر چھپ گیا، میرا قرضہ دینا ہے اس لیے میرے سامنے نہیں آیا، آپ نے فرمایا جاؤ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں میں نے تیرا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ ہم کہتے ہیں جناب میں تو وصول کر کے دکھاؤں گا، تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، تیرا گھر برباد کر دوں گا، پیسے ٹائم پہ نہیں لایا تیری خیر نہیں ہے۔ ارے وہ اگلا کہہ رہا ہے میں پریشان ہوں، تھوڑا ٹائم دے دو نا۔ کسی پر شفقت کریں گے تو آپ پر شفقت ہوگی نا۔ روایتوں کا مفہوم ہے رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں جناب، دونوں میں دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بریلینٹ مذہب ہے۔ پہلے میں نے قرض لینے والوں کو سمجھایا ہے، ذرا سنیے گا، میں نے حدیثیں وہ سنائی ہیں کہ جو قرض لینے والا وقت پر لوٹا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کرے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کسی نے کسی کے پیسے دینے اور ٹائم آ گیا ہے اور وہ نہیں دیتا، اس کے پاس پیسے ہیں یا اتنا سامان ہے جو بیچ کر دے سکتا ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو ہر لمحے ایوری مومنٹ وہ گناہ کا اس کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ اگر مجھے یہاں کوئی ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سن رہے ہیں یا بعد میں مدنی چینل پر مجھے سنیں، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو دیر مت کرنا، ہر لمحہ گناہ کا میٹر جاری ہے، جا کر لوٹائیں۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں جب کسی سے کوئی چیز لے لی اس کو یاد ہی نہیں ہے، کہتے چلو یاد نہیں ہے تو ہمارا ہی ہو گیا نا، اسے یاد نہیں ہے مگر کرامن کاتبین نے لکھا ہوا ہے، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو یاد ہے لوٹائیے، بتائیے اس کو۔ کبھی کبھی حساب کتاب میں غلطی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، سامنے والا کہتا ہے آپ کے 5,000 روپے نکلتے ہیں، میں نے 5,000 روپے آپ نے دینے، ہم کہتے ہیں یار میرا حساب تو 10,000 بتا رہا ہے، چلو چھوڑو یار اس کا حساب 5,000 بتاتا ہے، 5,000 تو چیپٹر کلوز کرو۔ نہیں، اگر آپ کا حساب سچا ہے اور اس کے 10,000 نکلتے ہیں تو بتائیں اس کو کہ بھائی دوبارہ چیک کرو، آج لے لو مجھ سے قیامت کے دن کہاں سے دوں گا۔ ہمیشہ یہ خیال ہونا چاہیے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں جس نے کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبائے، سنو 3 پیسے، آج لاکھوں کروڑوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، فرمایا کسی کے 3 پیسے دبائے، قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 700 مقبول با جماعت نمازیں، کس وجہ سے؟ 3 پیسوں کی وجہ سے۔ آج تو جناب لاکھوں روپے کھائے ہوئے پتہ ہی نہیں ہے، اور بندہ کہتا ہے سامنے والے کو بھی یاد نہیں ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا سامنے والا بگاڑ ہی کچھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے آج وہ غریب ہے، آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، تھک گیا، چکر لگا لگا کر اس کا ذہن بن گیا کہ یار اب نے دینے ہی نہیں ہے، مگر کوئی ہے جو مظلوم کا ساتھی ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اور اللہ اس کا ساتھی ہوگا۔ اس دن ظالم برباد ہو جائے گا۔ آج دے دیجئے، لوٹا دیجئے، اپنا کچھ سامان بیچ کر دینا پڑے تو قرضہ دنیا میں ہی دے دینا، آخرت میں جواب نہیں دے سکو گے۔ لیکن آپ میں سے اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہے، سبحان اللہ، اسلام کیا مذہب ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر قرض صدقہ ہے، قرض دینا بھی صدقہ ہے۔ اور اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث سنیے کہ شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا صدقہ 10 گنا اور قرض 18 گنا اجر رکھتا ہے۔ صدقہ 10 گنا اور قرضہ 18 گنا۔ تو میں نے کہا اے جبرائیل، قرض کے صدقے سے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صدقہ تو ہم سب آج تک سنتے رہے کہ صدقہ دو 1 کا 10 ملے گا، اللہ راضی ہوتا ہے، بڑے فضائل ہیں۔ قرضے کا جو اجر ہے وہ صدقے سے زیادہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی حضور اس لیے کہ سائل مانگتا ہے، بعض اوقات مانگنے والا، صدقہ مانگنے والا مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے،
جبکہ قرض لینے والا بلا ضرورت قرضہ نہیں لیتا. یعنی گویا وہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے جب بھی قرضہ لیتا ہے. تو گویا پتہ چلا کہ ہمیں قرض دینے والے کو ثواب بڑا ملتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے, جو مسلمان کسی مسلمان کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 2 مرتبہ صدقہ کیا ہو. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, قرض لینے والا قرض دینے والے کو کچھ مہلت دے, کچھ معاف کرے, تھوڑا ٹائم دے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے مقروض کو مہلت دے یا قرض معاف کر دے تو وہ بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوگا. عرش کا سایہ وہ ہے جس دن اس کے سوا کوئی, عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں, کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ آج تو بڑا برا حال ہے. سود پر قرضے دیے جاتے ہیں, سامنے والے کا گھر بک جاتا ہے, زیور بک جاتا ہے, قرض لینے والے کو رحم نہیں آتا. کہتا ہے مجھے میرے پیسے چاہیے, نہیں دیتے ہو سود دیتے رہو. سود پہ سود چڑھ گیا, پتہ چلا لاکھ روپے کا قرضہ لیا تھا, 10 لاکھ روپے سود میں ادا کر چکا ہے, وہ لاکھ ابھی بھی باقی ہے. ایسے سود پہ قرضہ لینے والوں, لینے والا بھی غلط کرتا ہے, دینے والا بھی غلط کرتا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا سود پر لین دین, یہ تو اتنا برا کام ہے کہ احادیث میں اس کو اللہ سے جنگ قرار دیا گیا. سوچیں, جو رب سے جنگ کرے گا وہ کہاں سے جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. جو سود کا کاروبار کرتا ہے توبہ کرے, ورنہ ایسا نہ ہو دنیا میں بھی برباد ہو جائے اور آخرت میں بھی برباد ہو جائے. تو کبھی بھی سودی قرض لینا بھی نہیں چاہیے, اور سود پر قرض بالکل نہیں دینا چاہیے, بلکہ ثواب سمجھ کر اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو آپ نے پھر اس کو مہلت بھی دے, تھوڑا سا ٹائم مانگے تو ٹائم دے, کوئی بات نہیں. ایک شخص کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا, اس کا انتقال ہوا. مرنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اس سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے تیری مغفرت ہوئی؟ کہا میرا ایک ہی عمل تھا کہ میں اپنے بندے کو کہتا تھا جس سے قرض لینے جانا, اگر وہ کچھ ٹائم مانگے تو ٹائم دے دینا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے میری مغفرت فرما دی. اور کوئی نیک عمل نہیں تھا, بس یہ ایک عمل تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مغفرت فرما دی. تو ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, سافٹ کارنر رکھیں اور اس کی برکتیں لوٹیں. اچھا, ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک, پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, جو کسی تنگ دست کو مہلت دے اس کے لیے روزانہ قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے. پھر ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جو کسی تنگ دست کو مہلت دے تو اس کے لیے روزانہ قرض سے دگنا صدقہ کرنے کا ثواب ہے. تو صحابی رسول کہتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو تنگ دست کو مہلت دے اسے قرض کے برابر ثواب صدقہ روزانہ دینے کا, ایک اور جگہ دگنا ثواب بھی آپ نے فرمایا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, روزانہ قرض کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ادائیگی کا وقت آنے سے پہلے ہے, اور جب ادائیگی کا وقت آ پہنچے تو پھر وہ مقروض کو مزید مہلت دے تو اس کے لیے روزانہ قرض سے دگنا ثواب ملتا ہے. اب سمجھیے بات کیا ہو رہی ہے. کسی نے آپ سے قرض مانگا 10,000 روپے, آپ نے وہ قرض اچھی نیت کے ساتھ مسلمان کی مدد کے لیے اسے دے دیا, ٹھیک ہے, 1 مہینے کے لیے دیا, روزانہ 10,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. لاٹری لگ گئی نا بھائی, ایک بار 10,000 صدقہ دو, اس کی جگہ قرض دیا, روزانہ 10,000 صدقہ. اچھا 30 دن پورے ہو گئے, وہ کہتا ہے 10 دن اور دے دو, بڑی مہربانی. آپ بھی سمجھتے ہیں واقعی جھوٹے بہانے نہیں کر رہا, واقعی پریشان ہے. اب آپ نے اس کو اجازت دی نا, تو اس حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اب روزانہ 20,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے. اب آپ بتائیے, لالچ آئی نہیں آئی؟ بندہ یار بولے یہ تو اچھا کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوے میں یہ بات ملتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو قرضہ دیا ہوا ہے, اس نے مجھے لوٹایا نہیں ہے, مجھے اتنے پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ ایسے میں دیکھیں خوبصورتی اسلام کی میں بتانا چاہ رہا ہوں. ایک تو نیکیاں کمانا, دوسرا ایک دوسرے کی خیر خواہی, ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا. تو بہرحال تجارت آپ کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی میں ہیں, مسلمانوں کے خیر خواہ بنے. پہلے کے تاجر کیسے ہوتے تھے؟ ایک بار مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کتب مدینہ, یہ کون ہے؟ ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ, امیر اہل سنت کے بھی پیر صاحب, دعوت اسلامی والوں کے تو دادا پیر ہوئے. تو
خطبہ مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں مدینے کے تاجر کیسے ہوتے تھے. سنو اے تاجروں. کہتے ہیں ایک بار ایک بندہ کپڑا لینے کے لیے ایک دکاندار کے پاس گیا. اب اس دکاندار سے کہا کہ جناب کپڑا دے دیجیے. آرڈر لکھوایا. اس دکاندار نے آرڈر دیکھنے کے بعد کہا کہ جو آپ مانگ رہے ہیں نا سارا میرے پاس ہے, لیکن صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے, کاروبار اچھا ہو گیا ہے, بکری ہو گئی ہے میری. سامنے میرے بھائی کی دکان ہے, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہے. آپ ایسا کریں کپڑا جا کر اس سے لے لیجئے تاکہ میرے بھائی کا کاروبار بھی ہو جائے. کبھی ہم نے ایسا کیا؟ ہمیں تو پتہ چل جائے کہ میرا گاہک فلاں دکان پر گیا تھا, او جناب اب آنے دو اس کو. پہلے تو اس دکاندار کی اتنی برائیاں کریں گے, ارے ادھر کدھر چلے گئے تھے, وہ تو 2 نمبر کا مال بیچتا ہے, بہت بڑا چیٹر ہے بھائی, نہیں جانا ادھر. ہاں سارا مال اس کا خراب ہوتا ہے, میرے پاس ہی آیا کرو. اچھا کسی کی دکان پہ رش لگ جائے ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, لگتا ہے کوئی تعویذ کرایا ہوگا. سارے گاہک اسی کی دکان پہ جا رہے ہیں. آج صبح سے میرا کام کچھ نہیں ہوا, لگتا ہے اس نے میرے پہ کوئی عمل کرایا ہوگا. اللہ کے بندوں, اسی سوچ میں مر جاؤ گے. کسی کی ترقی دیکھی نہیں جاتی, کسی کے پاس گاہک جائے تو پریشان ہو جاتے ہو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے رب چاہے عزت دے, جسے چاہے وہ ذلت دے. رزاق اللہ ہے, اگر اس کے نصیب میں روزی زیادہ ہے کوئی بات نہیں, ہاں میرے نصیب میں جو ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ذرا بتاؤ بھائی, دانے دانے پہ لکھا ہے, ہاں یاد سب کو ہے, لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب لکھا ہے میرے دانے پہ میرا نام تو ٹینشن کیوں ہے دوسرے کے پاس گاہک کیا چلا گیا. میں اب آپ کو دیکھیں, میں آپ کو سمجھانا جو چاہ رہا ہوں نا آج کے بیان میں, اگر میں اور آپ علم دین حاصل کریں نا, زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہیں کی گئی. میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو ہے نا, آئے ہائے ہائے, جس کو کہتے ہیں نا کوزے میں دریا بند کر دیا. ایک حدیث میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کاروبار کو ایسا لگتا ہے سمو کر دے دیا ہے. اگر کوئی کمیونٹی, یہ تاجران کے کسی ایسوسیشن کے بڑے بیٹھے ہو نا, تو یہ حدیث تو آپ کے آفس میں لگی ہوئی ہونی چاہیے اور تاجروں کو بار بار بتانا چاہیے. کیا شاندار حدیث, سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے. سنو تاجروں, اب آگے وہ کس میں بیان فرمائیں گے. بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. ہم تو کہتے ہیں ہمارا پڑتا ہی اتنے کا ہے. بندہ بولے یار کپڑا لینے گیا تھا, پہلے تو اس نے سوٹ دکھایا, میں نے کہا بھائی کتنا کم کریں گے؟ کہتے ہیں 200 کا پڑتا ہے, آپ کو 210 کا دے دیں گے. تھوڑی کوشش کی تو 150 میں مل گیا. اب گھر جا کے انسان سوچے پڑتا 200 کا تھا, 150 کا دے کیسے دیا اس نے؟ اس کا مطلب تو جھوٹ بولا تھا. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں اپنی روزی حرام کرتے ہیں؟ کیوں گناہ گار ہوتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولا کریں, کبھی بھی کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں. تو پاکیزہ کمائی ان لوگوں کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. آگے سنیے, فرماتے جب ان کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہ کریں. جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں. جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. اب کیا کرتے ہیں, خریدنے گئے, ہم بھی گاہک بھی ایسے ہوتے ہیں, خریدنے گئے, کپڑا دکھایا, یہ کپڑا ایسا ہے, خراب ہے, اس میں سوراخ ہے, اس میں کلر پکا نہیں ہے, فلاں دکان سے تو اتنے کا ملتا تھا, تم مہنگا دے رہے ہو. یہ بھی جھوٹ. خریدار بھی جھوٹ بولتا ہے, دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے. آپ بھی کوئی چیز پرچیز کریں نا, اس میں عیب جان بوجھ کر عیب نہ نکالیں تاکہ ریٹ کم ہو جائے. یہ درست نہیں ہے. اور آگے نبی پاک نے فرمایا جب کچھ بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں. اور اے جناب اتنی تعریف کریں گے اپنے مال کی کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. پتہ ہے آپ کو, اپنے اللہ کا ذکر کرنا بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن اپنا مال بیچتے وقت سبحان اللہ کہنا منع ہے. اگر کوئی اپنا کپڑا دکھا رہا ہے, کوئی سودا دکھا رہا ہے, تو اب سبحان اللہ اور ماشاء اللہ نہ کہے, کیونکہ یہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ اللہ کے ذکر کے لیے نہیں کر رہے, اپنے مال کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں ذکر منع ہے. اب جو بیجا تعریف کرتے ہیں وہ سوچیں. اچھا آگے نبی پاک نے فرمایا جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں, اور جب ان کا کسی کے اوپر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں. تو اگر اس حدیث کو یاد کیا جائے, اس فارمولے پر عمل کیا جائے, تو میں نہیں سمجھتا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کوئی غلط کاروبار ہوگا. سچا کاروبار ہوگا, ستھرا ہوگا. بعض اوقات
انسان جو حرام روزی کی طرف جاتا ہے نا، وہ گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے جاتا ہے. جی ہاں، پہلے کے لوگ جب گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے تھے نا، تو ان کے گھر کی خواتین پتہ کیا کہتی تھیں کہ دیکھو حلال کما کر لانا، ہم تھوڑا کھانا تو برداشت کر لیں گے، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ گھر والوں کی طرف سے سمجھایا جاتا تھا. مگر آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بچیاں، وہ کہتی پیسے چاہیے کہیں سے بھی لے کر آؤ. آر دلاتے ہیں، شرم دلاتے ہیں. وہ برابر والے نے اتنا اچھا فرنیچر بنا لیا، اس نے ایسی اسکوٹر لے لی، اس نے بڑی گاڑی لے لی، دیکھا نہیں اپنے بچے کی شادی میں کتنا بڑا فنکشن کیا تھا، اتنے شاندار کپڑے انہوں نے سلوائے، جہیز میں اتنا سونا دیا، ہمیں بھی وہی دینا ہے. اب مرد بیچارہ پریشان ہو کر حرام کی طرف جاتا ہے، غلط کام کی طرف جاتا ہے. ایسا نہ کیا کریں. کبھی بھی اپنے گھر والوں پر یہ پریشر نہ ڈالیں کہ ہمیں پیسے چاہیے اور جہاں سے بھی لے کر آؤ، بلکہ انہیں آپ کا سپورٹ چاہیے کہ دیکھو ہم تھوڑے کھا لیں گے مگر حلال کھلانا. کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو جسم، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جہنم میں جل جانے کے لائق ہوتا ہے. اب جو شوہر حرام کما کے لا کر اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے، گویا وہ اپنے بچوں کو حرام کا ایندھن بنا رہا ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، وہ نہیں ہوں گے تو ماں باپ کے ہاتھوں ہلاک ہوگا، وہ نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، حضور ایسا کیسے ممکن ہے ماں باپ کے ذریعے یا بیوی بچوں کے ذریعے ہلاک ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ وہ اسے آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے کہ تم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ اس شرم کے چکر میں حرام کی طرف چلا جائے گا اور اپنی فیملی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. تو فیملی کو بھی چاہیے، بعض اوقات یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کماتا کچھ نہیں تھا، اچانک بڑے پیسے آنا شروع ہو گئے، کوئی کہاں سے آئے پوچھو تو صحیح. یہ جو چوری ڈکیتی برے کاموں میں کام کرنے والے، جوئے کا کام کرنے والے، ان کے گھر والے کیوں نہیں پوچھتے؟ جب پہلی بار وہ اچھے اچھے تحفے لے کر، پیسے لے کر گھر پہنچا تو کوئی تو پوچھے کہ 10,000 تنخواہ تھی، یہ 20,000 روپے کدھر سے لے آئے؟ کہتے آ ہی رہے نا، آنے دو. اب ادھر سے روکا نہیں اور ادھر وہ بگڑا نہیں. ایسا نہ کیا کریں. اپنے گھر والوں کو بھی، آپ کی اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ سپورٹ ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہی روزی کمائی جائے، ورنہ دنیا اور آخرت کی بربادی مقدر ہوگی. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، چونکہ آج بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں موجود تھے تو کچھ کاروبار کے حوالے سے، قرض دینے اور لینے کے حوالے سے مدنی پھول پیش کیے. آخری مدنی پھول جو کہ ہم سب کے لیے ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. اب بتائیے، آج کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسلامی بھائی بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے کسٹمر کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ بڑے دنوں بعد آئے، آئیے بیٹھیے بیٹھیے، چائے پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، ارے ادھر بیٹھے، ادھر پنکھا ادھر ہے، یہ ہاں یا پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمارا گاہک ہے نا. اسلامی بھائی کیا کرتے ہیں؟ او نیا اسلامی بھائی آیا، ماشاءاللہ مرحبا، کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے آپ کی، بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی، کہاں ہیں حضرت، نظر نہیں آ رہے آج کل مسجد میں، کب آئیں گے اجتماع میں، کتنے پیار سے ملتے ہو. بڑی اچھی بات ہے. گاہک کے لیے بھی محبت، باہر والوں کے لیے بھی محبت. یہی محبت گھر والوں کے لیے ہے، یہی پیار، یہی خلوص کیا اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے. کبھی اپنے ماں باپ سے اس طرح بات کی کہ امی آپ کیسی ہیں، ٹھیک ہیں، والد صاحب آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کچھ پیش کروں میں، میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتائیے. غور کریں کہ حدیث پاک تو یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ دنیا والوں کے لیے بڑے شفیق اور گھر کے اندر جا کر شیر ببر، ایسا نہیں ہے. گھر والوں کے ساتھ بھی شفیق رہنا ہے، ان کے لیے بھی مہربانی ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے سنیے اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں، تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں. اچھا پڑھے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کا سودا سلف میرے آقا لے کر جاتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا پکانے میں ہاتھ بٹاتے، بچوں کو کس طرح پیار کرتے تھے کہ حسنین کریمین کاندھوں پر سواری کرتے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھر میں جائیں تو بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں سارے گھر میں. اب ایک سوال ہے کانپور والوں کہ آپ جب گھر میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، آج بھی جائیں گے نا،
آج بھی جائیں گے تو ذرا ٹیسٹ کیجئے گا کہ یار میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے یا گھر والوں کی راحت میں اضافہ ہوتا ہے؟ وہ مسکراتے ہیں میرے جاتے ہی یہ سب کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے یہ کدھر آ گیا، جلدی کھانا پکاؤ ورنہ خیر نہیں ہے، جلدی کپڑے استری کرو ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا، چائے ٹائم پہ ملنی چاہیے، گرم ملنی چاہیے، ذرا سی ٹھنڈی ہو گئی تو ہم گرم ہو جائیں گے پھر۔ اب یہ غور کریں کہ آپ کے گھر میں جاتی اگر ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے تو آپ گھر کے فرد ہیں یا انسپیکٹر ہیں؟ ذرا بتائیں نا، اپنے بارے میں سوچیں کہ یار میں گھر میں داخل ہوا، ایوری بڈی ان پرابلم، تو یہ تو میں پرابلم ہوں گھر کے لیے۔ یہ اسلامی بھائی اتنے سارے بیٹھے ہیں نا، کبھی 3 دن مدنی قافلے کے بعد گھر جائیں اور گھر والے کہ بس 3 دن کا ہی مدنی قافلہ تھا، 12 دن نہیں تھا، تو سمجھ جاؤ کہ بھائی آپ باہر رہتے ہیں تو وہ سکون میں رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں جب بھی گھر میں جاؤں ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بچے کہیں ابو آ گئے، بہن کہے بھائی آ گیا ہے، بچوں کی امی کہے میرا سرتاج آ گیا، ہر بندہ خوش ہو جائے، راحت میں اضافہ ہو۔ ہم ٹینشن کیوں بن گئے گھر والوں کے لیے؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم باہر والوں کے لیے راحت ہے، گھر والوں کے لیے ٹینشن ہے۔ حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ بچے ڈر رہے ہوتے ہیں، باپ گھر میں جاتا ہے سو جاؤ ابو آ گئے، ابو آیا پولیس والا آیا ہے۔ بھائی بچے تو والد کے گھر میں جاتے ہی والد کو چپک جانے چاہیے تھے نا کہ ابو آئے۔ اب جس والد سے بچے چپک کر محبت سے پیش آئیں گے، اب اس والد کے لیے کتنا آسان ہے ان بچوں کی تربیت کرنا کہ بیٹا بیٹھو میرے ساتھ، بیٹے بھی بیٹھ جائیں گے، بچی بھی بیٹھ جائے گی، کھانا بھی نوالا کھلائے، 2 نوالے کھلائے اپنے بچوں کو، اور پھر کہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، امی حضور کی بات مانا کریں۔ اب ایزی ہو گیا نا ٹیچ کرنا۔ آپ نے ٹینشن ہی اتنا کریٹ کیا ہے کہ ابو کے سامنے آتے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ امپیکٹ اچھا نہیں ہے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک شخص کو گورنر بنایا، ایک شہر کا گورنر بنایا اور اس کی گورنری کی سند اسے دی، سرٹیفکیٹ دیا کہ جاؤ تم جا کر گورنر بن جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا اور پیار کیا، بوسہ دیا۔ وہ نیا گورنر کہتا ہے حضرت آپ بچے کو بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں بالکل پیار کرتے ہیں۔ کہتا ہے ہم تو نہیں کرتے۔ فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو۔ جو بچے کو پیار نہیں کرتا وہ اپنی رعایا کو کیا پیار کرے گا؟ تو افسر گھر، اچھا اب یہ تو اسلامی بھائیوں سے بات کی نہ ہو سکتا ہے یہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ جناب فیکٹری چلا رہے ہیں، آپ بڑی بزنس چلا رہے ہیں، وہ گھر جا کر بھی فیکٹری چلانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا بڑا کام کرتا ہوں، اب تمہارے کا بھی کام کروں، گھر کے بھی کام کروں۔ یاد رکھیں ہم افسر ہیں، نگران ہیں، بزنس مین ہیں، وہ باہر ہیں، گھر میں گھر والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرماتے عوام میں قوم میں مرد بن کر رہو اور گھر میں بچہ بن کر رہو۔ ہم گھر میں مردانگی دکھانے جاتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا، وہاں کوئی بات نہیں، آپ کبھی اپنی بچوں کی امی کو بھی پانی پیش کریں، اپنی والدہ کی بھی خدمت کریں، اپنے بچوں کی بھی خدمت کریں، کیونکہ وہ آپ کے محبت کے متمنی ہیں۔ وہاں جا کر روب جمانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں پڑھی حدیثیں، نہیں سنی حدیثیں کہ نبی پاک سجدے میں ہوتے تھے اور حسنین کریمین کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے؟ یہ کیا پیار تھا، یہ کیا انٹریکشن تھا۔ تو خدا را اپنے گھر والوں کے لیے محبت۔ اچھا پھر اس میں بھی کیٹیگری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ کس کا حق ہے ہمارے حسن سلوک کا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا۔ حضور پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ آقا پھر؟ فرمایا تیری ماں۔ حضور پھر؟ فرمایا تیرا والد۔ فرمایا پھر؟ عرض کیا حضور پھر؟ فرمایا باقی تیرے قریبی رشتہ دار۔ یہ ہے تطبیق، یہ ہے کیٹیگری۔ سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کی اگر کوئی حقدار ہے وہ ہماری ماں ہے، مگر ماں کو تو ہوٹل والی بنایا ہوا ہے، کھانا نہیں پکایا، کپڑے استری نہیں کیے، میں تیار نہیں ہو سکا، آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، امی آپ کے ہی کام کرتا رہوں۔ توبہ توبہ توبہ، ماں سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ اے میری اسلامی بہنوں، جن کی ماں زندہ ہے، اور اے میرے بھائیوں، ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کی ماں حیات ہے اس کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی، ماں ہے تو اس کی خدمت کر لو۔ اور یہ میری بہنیں جو سن رہی ہیں، اسلامی بہنیں، کبھی بھی گھر میں ایسا ماحول مت بنانا کہ کسی وجہ سے شوہر، آپ کا شوہر جو اپنی ماں سے ناراض ہو جائے یا ماں آپ کے شوہر سے ناراض ہو جائے۔ ایک اچھی بیوی کا کام یہ ہے کہ گھر میں ماحول ایسا بنائے کہ ماں اور بیٹے میں دوری نہ ہونی پائے۔ کوئی بات نہیں، بعض اوقات مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے، مگر آپ کے جو بچوں کے والد ہیں، اس کی جنت اس کی ماں ہے، اس کی ماں سے اس کو راضی رکھنا،
اور گھر کا ماحول اچھا بنائی رکھنا، اور اسلامی بہنیں اپنی ماں باپ کی خدمت کریں، اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کی خدمت کریں اور اس گھر کو ایک اچھے ماحول میں تبدیل کریں۔ اس موضوع پر میں بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں، چونکہ وقت اب اجازت نہیں دے رہا، مگر ایک بات عرض کروں گا، یہ حدیث پاک یاد رکھنا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے مطمئن ہیں کہ نہیں، چاہے میرے اسلامی بھائی سن رہے ہیں، چاہے میری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں، اسلامی بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو جائیں، پھر دیکھیں گھر کیسے جنت کا گہوارہ بنے گا۔ اور پورے گھر کی اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل یہ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ یہ مدنی چینل ہماری پوری فیملی کی تربیت کرتا رہے گا۔ دعوت اسلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، چاہے بزنس ہو، چاہے پرسنل لائف ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہماری تربیت کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔